بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ عزیز پاکستانیوں السلام علیکم۔ طوفان الاقصی کو 67واں دن ہے۔ اسرائیلی فوج کی غزہ میں انویژن کا 37واں دن ہے، مگر سلام ہے عرب اور فلسطینی مجاہدین کو کہ وہ سینہ سپر ہیں۔ انہوں نے ہتھیار نہیں ڈالے، انہوں نے شکست قبول نہیں کی۔ اور بے شک عمران خان کہتا ہے کہ انسان تب ہارتا ہے جب وہ ہار مان لیتا ہے، تو فلسطینیوں نے اب تک ہار نہیں مانی۔ 67 دنوں میں غزہ کی پٹی میں بسنے والے انسانوں میں سے 1% انسان یعنی کہ تقریباً 20,000 فلسطینی اب تک شہید ہو چکے ہیں، جن میں سے 15,000 کے قریب معصوم بچے، کم عمر بچے اور عورتیں ہیں۔ مگر فلسطینیوں نے جواب میں اسرائیل کو تاریخ کا سب سے بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ نہ تو اسرائیل ابھی تک فلسطینیوں کو زیر کر سکا ہے، نہ ہی ان سے اپنے قیدی چھڑوا سکا ہے، اور نہ ہی غزہ کی پٹی پر قبضہ کرنے کا ان کا خواب پورا ہوا ہے۔ الٹا دنیا بھر میں بڑے بڑے پروسیشنز نکلے ہیں، بڑے بڑے جلوس نکالے گئے ہیں مہذب دنیا میں، جہاں لوگوں نے فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ ایسے میں 57 اسلامی ممالک کی کمزوری بھی کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ 57 اسلامی ممالک مل کر بھی نقشے پر دوربین سے ڈھونڈے جانے والے اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور ناظرین، اس کی بڑی وجہ آبادی کی کمی یا وسائل کا کم ہونا نہیں ہے، بلکہ وہ ان 57 اسلامی ممالک پر جو حکمران مسلط ہیں، یہ در حقیقت ان کی بے غیرتی، بے حسی اور ان کی وہ گھٹیا پن ہے جس کی وجہ سے آج مسلمان دنیا بھر میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ جس طریقے سے فلسطین میں ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اور جس طریقے سے 57 اسلامی ممالک کی لیڈرشپ بے بسی اور کمزوری کا مظاہرہ کر رہی ہے، اقوام متحدہ، امریکہ، یورپ سے بھیک مانگ رہے ہیں امن کی، تو سوچیں کہ دنیا میں کون سا غیر مسلم ہوگا جو ایسی قوم میں شامل ہونا پسند کرے گا جو اپنے معصوم بچوں کو پانی نہیں پلا سکتے، جو اپنے معصوم بچوں کا دفاع نہیں کر سکتے، جو اپنے مظلوم بھائی کی مدد نہیں کر سکتے۔ اللہ فلسطینیوں کو مزید استقامت دے، ہمت دے، جرأت دے، اور اپنی غیب سے ان کی خاص مدد فرمائے۔ ناظرین، کل پاکستانی عدلیہ میں ایک سیاہ دن تھا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس بننے سے پہلے ایک کام اکثر کرتے تھے۔ جب بھی انہیں کسی کیس سے یا مسئلے سے اختلاف ہوتا تھا، اور انہیں ہر چیف جسٹس سے اختلاف رہا ہے جب سے وہ سپریم کورٹ میں آئے تھے، کیونکہ جب جو خود پرست شخص ہوتا ہے، جو ڈھیٹ اور انا پرست شخص ہوتا ہے، جس کی ناک اس کے قد سے بڑی ہوتی ہے، جس کو عہدہ اس کی ظرف اور اوقات سے بڑا مل جاتا ہے، اسے ہمیشہ لوگوں سے پرابلمز ہوتے ہیں، وہ ایڈجسٹ نہیں کر پاتا۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب یا تو خود کو ان بینچز سے علیحدہ کر لیتے تھے جن پر ان کو چیف جسٹس تعینات کرتے تھے، یا پھر وہ اپنے ڈیفرنسز کو ایک خط کی شکل دے کر چیف جسٹس کو بھجواتے تھے، اور چیف جسٹس تک پہنچنے سے پہلے وہ خط میڈیا میں آ کر عوام کی آنکھوں کی زینت بن جاتا تھا۔ مگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھول گئے تھے کہ انسان جو کچھ کرتا ہے وہ پھر الٹ کر واپس اسی کی طرف آتا ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل قاضی صاحب نے پوری قوم کو دکھایا کہ کس طرح وہ آئین اور پارلیمنٹ کی بالادستی میں یقین رکھتے ہیں۔ قاضی صاحب نے خود چیف جسٹس کی سو موٹو لینے کی اور بینچ بنانے کی جو طاقت ہے یا اختیار ہے، اس کو سرنڈر کیا ایک 3 رکنی کمیٹی میں، جس میں وہ خود شامل ہیں اور نیکسٹ جو سینئر ججز شامل ہیں۔ مگر کل جسٹس اعجاز الاحسن، جو کہ اس وقت 3 نمبر کے جج ہیں اور متوقع طور پہ انشاءاللہ وہ اگلے چیف جسٹس
सुप्रीम कोर्ट भी हैं, उन्होंने कौम को और सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस को जब ये बताया, और एक खत के जरिए बताया, बिल्कुल तारीख दोहराई गई, उन्होंने खत के जरिए बताया कि किस तरीके से कादी फायज ईसा साहब कमेटी में तयशुदा बेंचेस के बरखिलाफ अपनी मर्जी से बेंचेस बना रहे हैं और इन बेंचेस को बनाने के लिए वो ना तो मुतलका जजेस से मुशावरत करते हैं, ना ही उनके दस्तखत या मंजूरी ली जाती है, बल्कि इसको सोशल मीडिया पर बेंच फिक्सिंग का नाम दिया गया। मैच फिक्सिंग तो पाकिस्तानी क्रिकेट की, पाकिस्तान की स्पोर्ट्स की एक हकीकत है, जो कि पाकिस्तानी स्पोर्ट्स में सियासत और इखलाक की गिरावट की निशानी है। मगर मैच फिक्सिंग से हम कुछ तरक्की करके अब बेंच फिक्सिंग में आ गए हैं। और काजी एजाजुल एहसन साहब का जो लेटर है, अगर उसको गौर से पढ़ा जाए, अगर किसी को अंग्रेजी आती है उसको पढ़े, तो उसमें उन्होंने टाइम्स के साथ, ओकेजन्स, मौके के साथ ये तफसील से बताया है कि किस तरह काजी फायज ईसा साहब ने कमेटी से मंजूरी लेने के बाद बेंचेस को तब्दील कर दिया। अगर काजी साहब ये इख्तियार सरेंडर कर चुके हैं, तो फिर अब उन्हें क्यों हौल उठ रहा है, उनको क्यों शौक जाग रहा है कि वो अपनी मर्जी के बेंचेस बनाए? उस वक्त तो आपने दुनिया को तमाशा लगाया और बताया कि आप बहुत बड़े आयन, कानून और पार्लियामेंट के बालादस्ती में यकीन रखने वाले हैं। अब आप सब कुछ भूल गए और फिर कमेटी की मंजूरी के बगैर काजी साहब ने नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली का जो मामला है उसका सोमोटो भी ले लिया। इसके लिए भी कमेटी से इजाजत दरकार थी कि इसका नोटिस लिया जाए या ना लिया जाए। अफसोस की बात है कि पाकिस्तानी अदलिया को काजी फायज ईसा की सूरत में एक ऐसा चीफ जस्टिस मिला है जो इंतहाई मुतनाज़ा होने के साथ साथ एक नहायत दागदार किरदार का हामिल होता जा रहा है। हर गुजरते दिन के साथ काजी फायज ईसा साहब के किरदार पर और उनके अमल पर सवालिया निशान उठते जा रहे हैं। काजी फायज ईसा साहब कहते कुछ थे, करते कुछ और हैं, और कल ये दुनिया पर आश्कार हो गया है। और शायद यही वजह है कि पाकिस्तानी अदलिया आज दुनिया के 140 मुहज्जम ममालिक में से 134वें या 130वें नंबर पर। हम ऐसे ही सेशन और छोटे जजेस को मुर्दे इल्जाम ठहराते रहे। असल वजह तो ये टॉप के जजेस हैं जो बहुत भारी किस्म की मरात लेते हैं, मिलियंस में इनकी तनख्वाहें हैं, मिलियंस में इनकी पेंशन्स हैं, करोड़ों रुपए की गाड़ियां और दीगर रियायत इनको दी जाती है, मगर नतायज आपके सामने है। मुझे समझ नहीं आती, आज मैं भुट्टो केस की समाअत भी कुछ देर मैंने सुनी। कादी साहब को कौन सिखाएगा इस उम्र में, 64 साल से ज्यादा उनकी उम्र हो चुकी है, कौन सिखाएगा उन्हें इस उम्र में कि साहिल के साथ या साहिल के वकील के साथ कैसे बातचीत की जाती है। बदतमीजी से बोलना, अगले को तहकीर आमेज लहजे में मुखातिब होना, अगले की तजलील करना, अगले पर यह साबित करने की कोशिश करना कि मैं बहुत आला अरफा और बहुत ज्यादा इल्म और फजल वाला हूं और तुम्हें कुछ नहीं पता। ये इंतहाई कमतर जहनियत के, नीच जहनियत के शख्स की अलामत होती है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में भी कादी साहब ने यही हरकतें की थी और आज भी वो यही कर रहे हैं। मैं काजी फायज ईसा साहब और उनके साथी जजेस से गुजारिश करूंगा कि पाकिस्तान पर रहम करें। दिसंबर का महीना है और हम दोबारा मुड़ के उस तरफ जा रहे हैं, 1971 की तरफ जा रहे हैं। एक जो आज अच्छी बात हुई है वो ये है कि भुट्टो का केस था और कोई भुट्टो नहीं था, भुट्टो खत्म, भुट्टो की कहानी गोल। आज वहां जरदारी बैठे थे, उनका टोला बैठा था। ये वही टोला था जिसको 2 दिन पहले राव अनवार ने, जो कि इस वक्त ताकतवर लोगों का चहेता और पालतू है, उन्हीं की गाड़ी में वो सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया था सख्त साकिब निसार साहब के सामने। कौन को ये याद रखना चाहिए। उसने जिस तरीके से जरदारी और उसके टोले को एक्सप्लोर किया है, उसने जरदारी की औकात बता दी। हम ऐसे ही पीटीआई के लोगों बेचारों को, अली नवाज अवान और फर्रुख हबीब, और उनको कहते हैं कि जी ये
برداشت نہیں کر سکے، یہ مار نہیں کھا سکے، اور انہوں نے آ کے اغوا برائے بیان کے بعد بیان دے دیا۔ وہ تو چھوٹے لیڈر تھے، یہ زرداری تھا جو خود کو سب پہ بھاری کہتا تھا، جو بہت مرد اپنے آپ کو کہتا ہے، جس کی مردانگی شاید اداکارہ نور پر ہی زیادہ چلتی تھی یا ایان علی پر اس کی مردانگی کا زیادہ مظاہرہ ہوتا رہا۔ اب مردانگی کا جب وقت آیا تو زرداری تو ایک رات کی مار نکلا۔ پرسوں راو انوار نے انٹرویو دیا اور رات کو زرداری صاحب ایک فرمائشی انٹرویو کے ساتھ محترمہ شیرازی کے سامنے بیٹھے تھے، اور پھر جس طرح وہ عمران خان پر بھونک رہے تھے، لگ رہا تھا کہ ان کا پٹا کھول دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھونکو عمران خان، ان کے منہ میں ہڈی دی گئی ہے اور ان کو عمران خان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ بھونکو بھونکو بھونکو، اور زرداری بھونک رہا تھا۔ زرداری نے یہ بھی کہہ دیا کہ بلاول تو بچہ ہے، اسے یہ پتہ ہی نہیں کہ لیڈر کیا ہوتا ہے اور لاڈلا کیا ہوتا ہے۔ ارے بھائی، اگر بلاول اتنا ہی بھولا، اتنا ہی احمق اور گھامڑ ہے تو اس کو لیڈر کیوں قرار دیتے ہو؟ ہمارے بچے الحمدللہ بلاول جیسوں سے بہت بہتر ہیں، ان سے کہیں زیادہ ذہین، فطین، محنتی، قابل، میرٹ پر آنے والے۔ عام پاکستانیوں کے بچے بلاول جیسے بچوں کو تو گھاس ہی نہیں ڈالتے، تو آپ اسے ایسے گھامڑ اور احمق بیبی کو، بلاول بیبی کو آپ لیڈر بنا کر قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں، جسے لاڈلے اور کا فرق ہی نہیں پتا۔ بہرحال ہم دسمبر کے مہینے میں آ چکے ہیں، 1971 کی یادیں تازہ ہو رہی ہیں، اور میں قوم کو بتاتا چلوں کہ 1971 میں بھی ایک لاڈلے کے لیے ملک توڑا گیا تھا، اور آج بھی ایک لاڈلے کے لیے قوم کی غالب ترین اکثریت کو، تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی کیونکہ لیڈر 70-80% کی مقبولیت رکھتا ہوں، ایک غالب ترین لیڈر کو ایک لاڈلے کے لیے قوم کو بھی ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے، اس لیڈر کو بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے رکھا جا رہا ہے۔ اس لاڈلے کا انجام کیا ہوا تھا؟ وہ بھٹو تھا، خناس ہو گیا، بھٹو ختم ہو گیا، اس کی نسل ختم ہو گئی۔ آج کے لاڈلے کی بھی نسل ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، دنیا دیکھے گی۔ اللہ آپ سب کا اور پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستانی قوم پائندہ باد۔ شکریہ، والسلام۔